15 سال ہو گئے ہیں ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کرتے ہوئے. اسپائنا بائیفیڈا ایک تو پریونشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر پاکستان کے اندر آگاہی نہیں ہے. تو یو فاؤنڈ آؤٹ یور سیلف. میموری کا ایشو ہوتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میرے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں مزمل اسلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو فار. یو آر ویلکم سر. سر پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائے ویورز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. جی میرا نام مزمل ہے اور میں ڈسیبلٹی رائٹس سیزنل ایکسپرٹ ہوں اور مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں ڈسیبلٹی رائٹس پہ کام کرتے ہوئے اور میں بچپن سے جو ہے ویل چیئر استعمال کرتا ہوں. دیٹ از پرفیکٹ سر. سر آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کچھ؟ کب ہوا تھا یہ اسپائنا بائیفیڈا، کس طرح؟ تھینک یو. بیسیکلی اسپائنا بائیفیڈا جو ہے یہ بائی برتھ ہوتا ہے ڈیو ٹو ویریس ریزنس، جس میں فولک ایسڈ کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے. اور جب میں 12 دن کا تھا تو یہ آپریٹ ہوا اور اس کے بعد پھر جو میری ایجوکیشن جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوئی. جب میں 4-5 سال کا تھا تو میری جتنی بھی ایجوکیشن جرنی ہے وہ مین اسٹریم ایجوکیشن سے ہے، اسپیشل ایجوکیشن سے نہیں ہے. اور پھر میں نے بنیادی تعلیم یہاں پاکستان سے یونیورسٹی ڈگری پوری کرنے کے بعد میں جاپان چلا گیا تھا اور وہاں سے میں نے ایڈوانس ڈسیبلٹی اسٹڈیز کے اندر اپنی تعلیم مکمل کی ہے. اچھا جاپان میں جب آپ گئے تھے تو اسپانسر کیا کہ فیملی نے کیا تھا کہ نہیں گورنمنٹ؟ اسکالرشپ. دیٹس فرام دا گورنمنٹ آف جاپان. کنگریچولیشن سر. تھینک یو. اوکے سر، آپ کو اور آپ کے خیال میں باقی اسپائنا بائیفیڈا کے جو پیشنٹ ہیں، آپ کے خیال میں کیا مشکلات درپیش آتے ہیں ان لوگوں کو؟ جو اسپائنا بائیفیڈا ہے اس میں جو سب سے جو ایک اسپائنا بائیفیڈا بائی برتھ ہوتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو جسم سے علیحدہ جو ایڈیشنل پارٹ ہوتا ہے کمر کے اوپر، اس کو آپ نے دانہ جو ہوتا ہے عام الفاظ میں مقامی لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے. جب وہ ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 3 قسمیں ہیں. جو قسم 1 ہے وہ بنیادی ہے، وہ کلٹا کہتے ہیں اس کو. قسم 2 جو ہے اس کے اندر دانے کے اندر پانی ہوتا ہے. اور قسم تیسری جو ہے، تھرڈ ٹائپ آف دا اسپائنا بائیفیڈا، وہ یہ ہے کہ آپ کے دانے کے اندر جو وینز برین سے آ رہی ہوتی ہیں سرکل ہو کے نیچے جاتی ہیں، ہپ کی طرف جاتی ہیں. تو جب وہ پھر آپریٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلٹا کے اوپر جو ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتا. جو ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 ہے جب آپریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد باڈی کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے آپریٹ ہونے کے بعد. یہ ہے کہ آپ کا جہاں جس ایریا میں وہ آپریٹ ہوتا ہے اس سے نیچے جو ہے آپ کا جو جسم ہے وہ آپ اس طرح کام نہیں کرتا جیسے باقی پرسن وداؤٹ ڈسیبلٹیز کا کرتا ہے. جیسے وہاں پہ آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا، آپ کا یورین ہو گیا، اسٹول ہو گیا، وہ آپ کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور دا تھرڈ ون از آپ کو بیک ٹو بیک انفیکشنز ہو سکتے ہیں بلڈر کے. اور یہ ہے کہ یورین آپ کو ریفلیکس ہو سکتا ہے کڈنیز کی طرف اور کڈنیز کے بھی آپ کو انفیکشنز ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اور 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو میموری کا ایشو ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو یاد رکھنے مشکل ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی وجہ ہے ایک اور چیز جو ہے اس کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بلڈ سورس کامنز ہو جاتے ہیں، پریشر سورس کامنز ہو جاتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر. اوکے، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. اچھا مزمل سر، مین جو مشکل ہے اس ساری مشکلاتوں میں وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے نا کہ جب تک آپ کو لائف مینجمنٹ کا علم نہیں ہوگا نا، کہ آپ جو بچہ پیدا ہوا اسپائنا بائیفیڈا کے ساتھ، اب اس کی لائف اور ایک بچہ جو وداؤٹ اسپائنا بائیفیڈا اس کی لائف مختلف ہے ٹوٹل. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے، پیرنٹس نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے بچے کی لائف کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے کہ بچے کو بیک ٹو بیک انفیکشنز نہ ہوں، بچے کے اسٹول یورین کے پرابلمز نہ ہوں، بچہ جو ہے پراپر اس کی سٹنگ ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پراپر سٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ہپ ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے، آپ کے فٹس جو ہے کھینچے جاتے ہیں، جو کلب فٹس ہم کہتے ہیں. تو ان چیزوں کا کیونکہ سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر پاکستان کے اندر آگاہی نہیں ہے. اڈلٹس کے اندر بھی آگاہی نہیں ہے، پیرنٹس کے اندر جو اڈلٹس میں اسپائنا بائیفیڈا ان کو بھی اتنا علم نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس علم نہ ہونے کی وجہ سے، انفارمیشن ہونے کی وجہ سے جو لائف کا جو سٹیج ہے نا وہ کم ہے. اچھا، ایک جملے میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ان پیرنٹس کو، ان والدین کو جس کے بچوں کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے؟ وہ پیرنٹس جن کے بچے اسپائنا بائیفیڈا کے ساتھ ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی جو زمانہ ہے وہ بہت جدید ہے. آج آپ کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس
سرچ انجنز بھی ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ بچے کے اوپر کمر کے اوپر دانہ ہے, اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو بیسک ایک جسٹ فوٹو لے کے آپ گوگل پہ ڈالیں تو آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. لائف مینجمنٹ کے حوالے سے بھی مل جائے گی, باقی جو نیسیسری انفارمیشن ہے وہ بھی مل جائے گی. تو اپنے نالج کو اپنے بچوں کے لیے انہینس کریں, اپنے آپ کو اکوپ کریں تاکہ آپ بچے کی لائف کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں. سر آپ کو اور آپ کے فیملی کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ جو اسپائنا بائفیڈا جو بیماری ہمارے بچے کو ہوئی ہے اس میں فولیٹ کا بہت بڑا رول ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فولیٹ کا بہت بڑا رول ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو اسپائنا بائفیڈا کی وجہ بنتی ہیں. تو میری فیملی کو یا مجھے ایز سچ پہلے پتہ نہیں تھا کہ جو کنڈیشن ہے اس کو ہم کیا کنڈیشن کہتے ہیں. جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہوا اور جب میں نے تعلیم کی طرف جب گیا تو کرتے کرتے مجھے اکوپمنٹ ملا, سرچ انجن کے متعلق مجھے پتہ چلا, تب میں نے چیزوں کو سرچ کرنا شروع کیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ جو میری کنڈیشن ہے اس کو اسپائنا بائفیڈا کہتے ہیں, لیکن ایسا فیملی کو علم نہیں تھا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. سو یو فاؤنڈ آؤٹ یور سیلف. اوکے سر, آپ کیا چینجز لانا چاہیں گے ان پبلک اویئرنیس ریگارڈنگ فولیٹ فورٹیفیکیشن؟ فولیٹ فورٹیفیکیشن کے اوپر نا پاکستان میں سب کام ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد تک, لیکن ہمیں اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. چاہے فولیٹ فورٹیفیکیشن کے مختلف ذرائع ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ کے روزانہ کی خوراک میں ہے یا میڈیسن کے تھرو ہے, تو اس کے لیے کمپریہنسو قسم کی پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے نا اویئرنیس رائزنگ جو ہے وہ ضروری ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جتنی بھی ہاسپٹلز ہیں جو ہیلتھ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایسی کیمپینز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ اس کی ضروریت اتنی زیادہ کیوں ہے. بالکل پرفیکٹ. سر کمیونٹیز, ہیلتھ کیئر ورکرز, یہ کس طرح فولیٹ فورٹیفیکیشن کو اور اسپائنا بائفیڈا پیشنٹ کو سپورٹ کریں؟ اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ہے, اور جو بیسک ہیلتھ یونٹ کے جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے اس کا ہے کمیونٹی لیول کے اوپر. شہر کے اندر بھی ایون اگر ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹک ہے ڈیٹا ہے, ہم نے مختلف اسٹیٹسٹک ڈیٹاز ایویلویٹ کیے ہیں, ایون کہ بڑی ہاسپٹلس کے جو لوگ اندر بھی لوگ آتے ہیں یا شہر کے کسی بھی سرکاری ہسپتال کے اندر آتے ہیں, وہ ایز سچ ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. اور اگر ہم کسی دیہات میں چلے جائیں یا گاؤں میں چلے جائیں, بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ سچویشن تھوڑی سی اور مختلف ہے. تو ہمیں جو ہمارے ایگزسٹنگ ہیلتھ سروسز ہیں یا ہمارے جو کمیونٹی موبلائزرز ہوتے ہیں یا کمیونٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہم باہر سے کوئی ریسورسز لا کے اس کو چیزیں کو تبدیل کر نہیں سکتے, تو ایگزسٹنگ ریسورسز ہمارے پاس جتنے بھی اویلیبل ہیں ہم نے انہیں کو ایسے میکینزم, ایسے اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اس آگاہی کو پھیلا سکیں. اور آپ کا مطلب یہ کہ پرائمری لیول پہ ہم کام کریں؟ یس, ڈیفینیٹلی. پرفیکٹ. سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے regarding folate fortification and spina bifida to the policy makers? تھینک یو. پالیسی میکرز کے لیے چاہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر ہے یا پروونشل لیول کے اوپر ہے, ایک کی میسیج یہ ہے کہ پالیسیز کے اندر ان چیزوں کو انشور کریں کہ ہماری جو روزمرہ کی ضروریات ہیں یا روزمرہ کی ہماری جو کنزمپشنز ہیں ان کے تھرو ہم فولک ایسڈ کو کیسے انشور کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر پالیسیز نہیں ہیں, اچھی پالیسیز نہیں ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہے ہم اچھی پالیسیز ڈیولپ کریں جو کہ ہماری نیڈس کو انشور کروا سکیں یا ہماری ضروریات کو انشور کروا سکیں. دوسرا جو ہے وہ ہے اسپائنا بائفیڈا کے حوالے سے. اسپائنا بائفیڈا ایک تو پریونشن ہے کہ آپ نے اسپائنا بائفیڈا کو پریونٹ کیسے کرنا ہے. دوسرا جو ہے وہ لائف مینجمنٹ ہے. جو بچے آلریڈی اسپائنا بائفیڈا کے ساتھ رہ رہی ہیں یا جو اڈلٹس ہیں اسپائنا بائفیڈا ان پاکستان, ان کے والدین کو یا ان کو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے نا ان کی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں ایوریج کہا جاتا ہے کہ جو اسپائنا بائفیڈا ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 3 کے لوگ ہیں ان کی ایوریج ایج 15 سے 20 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کی سب سے مین وجہ جو ہے وہ ہے بیک ٹو بیک انفیکشنز, یورین کا واپس گردوں کی طرف جانا, اور بلڈر کا کنٹرول میں, بلڈر اسٹول کا کنٹرول میں نہ ہونا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اڈلٹس اسپائنا بائفیڈا ہیں ان کی یا جو بچے اسپائنا بائفیڈا کے ساتھ ہیں ان کی لائف مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ لاہ عمل طے کیا جائے, چاہے وہ ہسپتال کے لیول کے اوپر ہو, کمیونٹی لیول کے اوپر ہو. کوئی ایسا طریقہ کار, ایسا نظام ڈیولپ کیا جائے کہ ہم ان پیرنٹس کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. Thank you so much, Muzammil Islam. It was such a lovely talking we did. Thank you so much. Thank you so much. جی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. Thank you so much.